دنیا کی بے ثباتی اس پر بالکل واضح ہو جاتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کی سمجھ میں یہ بات آئی تھی کہ نیند عارضی موت ہوتی ہے۔ تو یوں ہر صبح الہی بخش اداسی سے اپنے دن کا آغاز کرتا۔ وہ بیٹھ کر زندگی، موت اور موسموں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اچانک اسے احساس ہوتا کہ اس اضطراب کے عالم میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کسی نے جادو کی چھڑی گھمائی اور دنیا پھر سے زندہ ہو گئی۔ کچھ دن گزرے تو سامنے بیٹھنے والے مزدوروں سے دوستی بھی ہو گئی۔ وہ سب ایک فیملی کی طرح رہتے تھے، کبھی جھگڑتے تھے اور سب ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے تھے۔ اس طرح ساتھ رہنے میں ایک اچھی بات پیدا ہو گئی تھی۔ ان کا عقیدہ درست ہو گیا تھا، اس بات پر ایمان پختہ ہو گیا تھا کہ جس کو جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملے گا اور کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ یہی وجہ تھی کسی پینٹ والے کو کام ملتا تو دوسرا کاریگر اس سے حسد نہ کرتا، یہ نہ سوچتے کہ وہ نہ ہوتا تو شاید انہیں کام مل جاتا۔ الہی بخش کو بوجھ ڈھونے والے مزدوروں میں خاص دلچسپی تھی۔ وہ چیونٹیوں کی سی فطرت رکھنے والے تھے، مل کر گروہ کی صورت میں کام کرتے۔ وہاں 6 مزدوروں کا ایک گروپ تھا۔ الہی بخش جانتا تھا کہ ان لوگوں کا کام بہت سخت ہے، فرنیچر کی دکان سے بھاری فرنیچر ٹرک پر لادنا، پھر اس سامان کو منزل پر پہنچا کر مرضی کی جگہ پر رکھنا۔ بعض اوقات انہیں سامان چوتھے مرحلے سے تک لے کر جانا پڑتا۔ کوئی شخص مکان تبدیل کرتا تو اسے ان مزدوروں کی ضرورت پڑتی۔ کام 2 گھنٹے میں نپٹے یا 10 گھنٹے میں، وہ دہاڑی پورے دن کی لیتے۔ کام ایسا تھا کہ وہ تھکن سے چور ہو جاتے۔ انہیں دیکھ کر الہی بخش کو یا تو چیونٹیوں کا خیال آتا تھا یا شہد کی مکھیوں کا۔ کم از کم اس گروپ میں جس سے وہ واقف تھا تنظیم بھی تھی اور ڈسپلن بھی تھا۔ گروہ کا سردار وہ ہوتا جس کی عمر سب سے زیادہ ہوتی تھی، اس کی بوجھ اٹھانے کی صلاحیت بھی سب سے کم ہوتی تھی۔ وہ ہاتھ ضرور بٹاتا تھا لیکن اس کے ساتھی اسے زیادہ بھاری سامان اٹھانے نہیں دیتے تھے۔ وہیں الہی بخش کو یہ علم ہوا کہ بوجھ اٹھانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اسی لیے زیادہ عمر والے کو سردار بنایا جاتا تھا، لیکن اصل سردار سب سے کم عمر لڑکا ہوتا تھا جو سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی اہلیت رکھتا تھا۔ وہ لڑکا اپنے ساتھیوں کو تحفظ فراہم کرتا تھا۔ سب سے بھاری سامان وہ اٹھاتا۔ 4-5 سال میں وہ عام مزدوروں کی طرح ہو جاتا تھا اور گروپ کو اس کا متبادل تلاش کرنا پڑتا تھا۔ سردار سے لے کر تمام عام مزدور اس مرحلے سے گزر چکے تھے۔ اس سے الہی بخش کو ان کی تنظیم کا اندازہ ہو گیا۔ وہ تو باقاعدہ ایک ادارہ سا تھا۔ مزدور جیسے جیسے جسمانی تنزلی کی طرف بڑھتا تھا اس کا مرتبہ بڑھتا رہتا تھا اور اس سے کام کم لیا جاتا تھا، اس کا احترام زیادہ ہوتا تھا، اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ وہ بوجھ اٹھانے کا پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ لمحوں میں حل کر دیتا تھا۔ پھر یہ وقت آتا تھا کہ سینئر مزدور کو ریٹائر ہو جانا پڑتا تھا۔ قدرت کا نظام ایسا تھا، اس وقت تک اس کا بیٹا بڑا ہو جاتا تھا، وہ ذمہ داریاں سنبھال لیتا تھا، کب کچھ اور نہ کر پاتا تو اپنے باپ کے ہی گروپ میں کام سنبھال لیتا۔ کوئی مزدور بیٹے کا باپ نہ ہوتا یا اس کا بیٹا چھوٹا ہوتا تو مزدور ساتھی اس کے لیے اتنا بندوبست کر دیتے کہ وہ کہیں بیٹھ کے پھل سبزی یا کوئی اور چیز بیچنے لگتا، اس کے بجائے گروپ میں نیا خون شامل کر لیا جاتا۔ الہی بخش کو یہ سب جلد ہی معلوم ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس گروپ کا سردار قاسم اس پر بڑا مہربان تھا اور اس پر غیر معمولی شفقت کرتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ گروپ ان دنوں بحران کی زد میں تھا، انہیں گروپ میں شامل کرنے کے لیے نیا خون، نوعمر مزدور درکار تھا۔ قاسم بوڑھا ہو گیا تھا اور اب بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ایک دن الہی بخش نے قاسم سے پوچھا، چاچا تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں تمہیں اشارے دے سکتا ہوں، قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، حساب تمہیں ہی لگانا ہوگا، میں مزدوری کے سوا کوئی حساب نہیں لگا سکتا، چلو اشارے ہی دے دو۔ قاسم چند ہمیں سوچتا رہا، پھر بولا، پاکستان بنا تو میں 25 سال کا تھا۔ الہی بخش حیران رہ گیا، ارے تم؟ اس کی حیرت بجا تھی۔ قاسم دیکھنے میں 60 سال کا لگتا تھا۔ بیٹا یہ کام ہی ایسا ہے کہ انسان کو اندر سے چاٹ لیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے، اب تو مجھ سے بوجھ اٹھایا بھی نہیں جاتا، جیسے ہی کوئی نیا لڑکا ملے گا میں یہ کام چھوڑ دوں گا، زیادہ دیر ساتھیوں پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ الہی بخش جانتا تھا وہ لوگ کسی جوان لڑکے کی تلاش میں ہیں۔ بچے تمہارے کتنے ہیں چاچا؟ اس نے پوچھا۔ منزل ابھی دور ہے، قاسم نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میرا بڑا بیٹا ابھی صرف 10 سال کا ہے۔ الہی بخش کو دکھ ہوا، مزدور کے لیے بچوں میں صرف بیٹے کی اہمیت تھی
اور وہ بھی بڑے بیٹے کی۔ یقینی طور پر اس بڑے بیٹے سے بڑی قاسم کی کوئی بیٹی بھی ہوگی، بلکہ ممکن ہے بیٹیاں ہوں، لیکن وہ بتانا نہیں چاہتا تھا تو قریدنا بھی مناسب نہیں تھا۔ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ بھی کر لوں گا، پھیری والا بن کر گھر گھر جاؤں گا، لوگوں کی خدمت اب بھی کرتا ہوں، جب بھی کروں گا۔ اس گفتگو کے ایک ہفتے بعد بوجھ اٹھانے والے مزدوروں کو مطلب کا ایک لڑکا مل گیا۔ اس روز جشن کا سماں تھا، وہ سب بہت خوش تھے، لیکن سب سے زیادہ خوش عباس تھا۔ عباس وہ لڑکا تھا جو اس وقت تک گروپ میں سب سے کم عمر تھا۔ الہی بخش اس کی خوشی سمجھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا عباس پچھلے 5 سال سے سب سے زیادہ بوجھ اٹھاتا آ رہا ہے۔ وہ اب بھی جوان تھا، لیکن عمر سے بہت بڑا لگنے لگا تھا، اور اب اسے ان 5 سالوں کا صلہ ملنے والا تھا۔ اب اسے بھاری بوجھ اس کے لیے نہیں تھا، اس کی جگہ کسی اور نے لے لینی تھی۔ اب آنے والے وقت میں اس کے لیے سختی کم سے کم ہوتی جانی تھی۔ نئے مزدور کا نام زرداد خان تھا۔ اس کی عمر مشکل سے 19 سال ہوگی۔ دیکھنے میں وہ بالکل جاندار نہیں لگتا تھا۔ الہی بخش نے یہ بات قاسم سے بھی کہہ دی۔ قاسم بانجھے پہلاتا ہوا مسکرایا۔ ارے بیٹا، وہ بہت شاندار لڑکا ہے، قاسم بولا، لیکن تمہارے پاس مزدور کی آنکھ تو نہیں ہے نا؟ کام ملنے دو، پھر اس کے جوہر دیکھنا۔ جاندار ہو نہ ہو، نیا لڑکا مبارک بہرحال تھا۔ پہلے ہی دن انہیں کام مل گیا۔ ایک بڑی فیملی طارق روڈ سے نادم آباد شفٹ ہو رہی تھی۔ سامان دوسری منزل سے اتارنا اور چوتھی منزل پر چڑھانا تھا۔ مزدور بہت خوش تھے۔ مزدور تیاریوں میں لگے ہوئے تھے کہ قاسم الہی بخش کے پاس آیا۔ کیا خیال ہے بیٹے، آج چھٹی کر سکتے ہو؟ اس نے مشفقانہ لہجے میں پوچھا۔ کیا بات ہے چاچا، کوئی کام ہے؟ الہی بخش نے پوچھا۔ کام تو نہیں، جی چاہتا ہے آج کا دن ہمارے ساتھ گزار دو۔ ٹھیک ہے چاچا، میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے، میں چلوں گا تم لوگوں کے ساتھ۔ بات صرف کام کی نہیں، رات کا کھانا بھی میرے گھر پر کھاؤ گے سب کے ساتھ، یہ بھی ہو جائے گا۔ اپنا کوئی گھر پہ انتظار کرنے والا تھوڑی ہی ہے، الہی بخش نے بے فکری سے کہا۔ ٹرک آیا تو الہی بخش بھی سب مزدوروں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ صاحب خانہ انہیں دوسری منزل پر اپنے فلیٹ میں لے گیا۔ فلیٹ میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، سامان کاٹ کباڑ کی طرح بکھرا ہوا تھا، لیکن الہی بخش اندازہ کر سکتا تھا گھر بدلنے کے ارادے سے پہلے اس سامان کے ساتھ یہ فلیٹ کیسا لگتا ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ اس نے ایسا سامان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ قالین، صوفے، بیڈ، الماریاں، ٹی وی اور نہ جانے کیا کیا، تو گھر ایسے بھی ہوتے ہیں، اس نے حیرت سے سوچا، اور گھر میں سامان ایسا بھی ہوتا ہے۔ صاحب خانہ قاسم کو سامان دکھا رہا تھا۔ یہ ان ڈبوں میں کانچ کے برتن ہیں، وہ اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، انہیں احتیاط سے اتارنا۔ آپ بے فکر رہیں صاحب، قاسم نے کہا، ایک پیالی بھی نہیں ٹوٹے گی اللہ کے حکم سے۔ صاحب اس بات سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا، اور فرنیچر بالکل نیا ہے، اس نے کہا، خراش بھی نہیں پڑنی چاہیے کسی چیز پر۔ آپ فکر نہ کریں صاحب، جیسا آپ کا سامان ہے ایسا ہی اترے گا اور ایسا ہی چڑھے گا دوسرے مکان میں، قاسم نے کہا۔ بس تو شروع کر دو، صاحب نے حکم دیا۔ مزدوروں کے درمیان مشاورت نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کام اس انداز میں شروع کیا جیسے سب کچھ پہلے ہی طے تھا۔ بھاری فرنیچر نئے لڑکے کی ذمہ داری تھا۔ لکڑی کی ایک الماری بہت بھاری تھی، اس کے لیے قاسم نے صاحب کو آواز دی۔ وہ آیا تو اس نے پوچھا، صاحب یہ الماری کھلنے والی ہے؟ نہیں، قاسم کو مایوسی ہوئی۔ کھلنے والی ہوتی تو آسان رہتی، اس نے کہا۔ تم لوگوں کے لیے یہ بڑا مسئلہ تو نہیں، صاحب نے بے نیازی سے کہا۔ وزن کی بات نہیں صاحب، قاسم نے بے حد اعتماد سے کہا، لیکن زینے بہت تنگ ہیں، خراش لگ سکتی ہے۔ خیر اللہ مالک ہے۔ وہ نئے لڑکے زرداد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بیٹے پہلے یہی اتار دے، عباس تیرا ساتھ دے گا۔ اس کی ضرورت نہیں استاد، زرداد بولا، بس اسے میری پیٹھ پر لاد دو۔ قاسم جواب میں کچھ کہنے والا تھا، مگر کچھ سوچ کر رک گیا۔ الہی بخش نے ایسے انداز میں کہ کسی کو محسوس نہ ہو الماری کو کھسکانے کی کوشش کی، لیکن الماری بہت بھاری تھی۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ اکیلا زرداد خان اسے کمر پر اٹھا کر نیچے اتار دے گا۔ مزدوروں نے مل کر الماری زرداد کی کمر پر رکھ دی۔ ایک چادر کو بل دے کر الماری کے درمیانی حصے سے گزار کر زرداد نے اپنے پیٹ پر چادر کو گرہ لگا دی۔ پھر وہ چل پڑا۔ تمام مزدوروں کے چہرے پر خوشی سنسنا رہی تھی۔ ان میں سے 2 زرداد کے آگے تھے اور باقی اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں کوئی سامان نہیں تھا، شاید اس لیے کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ زرداد الماری کو نیچے پہنچا سکے گا۔
کسی بھی وقت اسے ہنگامی طور پر مدد کی ضرورت پڑ سکتی تھی اور سبھی اس کے لیے تیار تھے۔ الہی بخش کو قاسم کی مزدور کی نظر کا قائل ہونا پڑا۔ زرداد کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی۔ درمیان میں وہ کہیں ایک سانس لینے کے لیے بھی نہیں رکا۔ الماری اس نے نیچے اتار دی اور پیشانی سے پسینہ پونچھنے کے بعد بغیر کسی توقف کے زینوں کی طرف چل دیا۔ اب مزدوروں کے چہرے پر خوشی کے ساتھ اعتماد بھی تھا، صحیح معنوں میں کھل اٹھے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کام کی گہما گہمی شروع ہو گئی، جسموں میں جیسے بجلی بھر گئی۔ الہی بخش کو اپنی بے مصرفی کا احساس ستا رہا تھا۔ تمام مزدور خاموشی سے کام میں لگ گئے تھے، کوئی سستی نہیں دکھا رہا تھا۔ کانچ کے برتنوں والے ڈبے کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا، وہ شاید قاسم کی ذمہ داری تھے۔ قاسم ایک کرٹن لے کر چلا گیا تو الہی بخش نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک نشست والے صوفے کو ہلا جلا کر دیکھا۔ وہ زیادہ بھاری نہیں تھا، اس نے اسے کاندھے کے اوپر اٹھایا اور چل دیا۔ الہی بخش ایک جاندار پہاڑی جوان تھا، لیکن اسے صوفے کو اٹھا کر نیچے لے جانے میں اس کی سانس اکھڑ گئی، جسم سے پسینہ جیسے ابل رہا تھا۔ پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ قاسم ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ کام واقعی آدمی کو اندر سے چاٹ لیتا ہوگا۔ نیچے قاسم نے اسے صوفے کے ساتھ لڑکھڑاتے دیکھا تو صوفہ اتارنے میں اس کی مدد کی اور بولا، بیٹا میں تجھے بوجھ اٹھانے کے لیے تو نہیں لایا، خبردار جو کسی چیز کو ہاتھ لگایا۔ لیکن چاچا خالی رہنا مجھے برا لگ رہا ہے، الہی بخش نے ہانپتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، تو تو مہمان ہے ہمارا۔ نہیں چاچا، کچھ نہیں کرنے سے اچھا ہے میں چلا جاؤں۔ قاسم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ برتنوں والے ڈبے اتروا دے، وہ نازک کام ہے، احتیاط سے کرنا ہوگا۔ پورا سامان نیچے اترنے میں 2 گھنٹے لگ گئے۔ پہلے صوفے کے بعد الہی بخش نے کسی بھاری چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ جانتا تھا بھاری بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن بھاری سامان کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنا اور اترنا کسی اور ہی دنیا کا کام لگتا تھا۔ سامان کو ٹرک میں لدوانے میں قاسم کی مہارت سامنے آئی۔ جتنا سامان اس نے ٹرک میں لدوایا، الہی بخش کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ممکن ہے۔ یہ سردار کا تجربہ تھا کہ کون سی چیز پہلے رکھی جائے اور کون سی چیز بعد میں، ٹرک میں موجود جگہ کو کیسے بہتر سے بہتر طور پر استعمال کیا جائے۔ وہ ٹرک میں بیٹھ کر ناظم آباد چلے آئے۔ الہی بخش اس وقت تک بری طرح تھک چکا تھا، یعنی وہ بوجھ اٹھانے کا کام نہیں کر سکتا۔ مزدور تھکے ضرور تھے، لیکن ٹرک میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو چھیڑتے ستاتے تھکن ان کے چہروں سے ڈھلتی لگ رہی تھی۔ ایسا نہ ہوتا تو مزدور بھی نہ ہوتے، بلکہ اب انہیں زیادہ سخت مرحلہ درپیش تھا، انہیں سامان 4تھی منزل پر چڑھانا تھا۔ ٹرک کے سفر کے دوران الہی بخش زرداد خان کو غور سے دیکھتا رہا۔ وہ ابھی تک اپنی ٹولی میں گھلا ملا نہیں تھا، الگ تھلگ بیٹھا تھا، مگر عباس اس کا کام آسان کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ زرداد خان کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ زرداد خان کے چہرے پر اور آنکھوں میں صرف طمانینت تھی۔ الہی بخش نے سرگوشی میں قاسم سے کہا، واقعی چاچا، یہ نیا لڑکا تو کام کا نکلا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ اتنا بوجھ آسانی سے اٹھا سکتا ہے۔ بیٹے، بوجھ اٹھانے کے لیے جاندار ہونا ضروری نہیں، ایک تو یہ پیدائشی صلاحیت ہوتی ہے، پھر آدمی جیدار بھی ہو تو زرداد خان جیسا ہی ہوتا ہے۔ مگر ایک بات بتاؤں، قاسم کے لہجے میں تعصب ابھر آیا، ایسے لوگ زیادہ دن نہیں چلتے، میں نے بہت جلد خون تھوکتے دیکھا ہے انہیں۔ الہی بخش لرز کر رہ گیا، تب تو یہ ظلم ہے چاچا۔ ظلم نہیں، یہ زندگی ہے، قاسم نے سادگی سے کہا۔ یہ زرداد خوش نصیب ہے کہ ہماری ٹولی میں آ گیا، میں نے لڑکوں کو اس کے سلسلے میں سمجھا دیا ہے۔ وہ ایک عجیب اور بھرپور دن تھا۔ اس روز الہی بخش نے جو دیکھا، سیکھا، سمجھا اور جانا، وہ عمر بھر اس کے ساتھ رہا۔ یہ بات اس پر واضح ہو گئی کہ طبقاتی تقسیم ایک بہت بڑی حقیقت ہے، کہیں خاندان، برادری اور نام و نسب کی اونچ نیچ ہے تو کہیں حیثیت کا توافت ہے۔ وہاں ایبٹ آباد میں وہ چکر تھا اور یہاں کراچی میں ایک صاحب طبقہ تھا، دوسرا جو آراستہ گھروں میں رہتا تھا۔ روپیہ پیسہ اس طبقے کے لیے مسئلہ نہیں تھا، جبکہ دوسرا طبقہ 10 روپے کمانے کے لیے ہر روز ایسا بوجھ ڈھوتا جس سے بوجھ ڈھونے والے جانور بھی گھبرا جائیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ خون تھوکتا زندگی کی پھسلنی سے موت کی طرف پھسل جاتا۔ یہ سب سوچ کر الہی بخش پر تھر تھری چڑھنے لگی۔ یہ زندگی ہے، اتنے لوگوں کے لیے اتنی مختلف۔ زرداد خان وہی الماری اس بار بھی بغیر رکے اوپر 4تھی منزل کے فلیٹ تک لے گیا تھا۔ ایک اچھی بات یہ تھی
کہ اس بلڈنگ کے زینے کشادہ تھے، اس سے کام آسان ہو گیا، ورنہ طارق روڈ والی بلڈنگ میں زینے کے موڑ سامان اتارنے کے لیے بہت تنگ تھے اور مختلف ترکیبیں لڑانا پڑ رہی تھیں۔ انہیں کام سے فارغ ہوتے ہوتے 6 بج گئے۔ صاحب بہت خوش تھا، کسی چیز کو معمولی سی خراش بھی نہیں آئی تھی، کوئی برتن نہیں ٹوٹا تھا۔ آپ سب چیک کر لیں صاحب، قاسم نے اس سے کہا، ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ چیک کرنے کی ضرورت نہیں، میں بہت خوش ہوں تم لوگوں سے، صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہیں خوش کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد صاحب نے چائے اور بسکٹ سموسوں سے ان کی تواضع کی، پھر اس نے 10 روپے کے 8 نوٹ قاسم کی طرف بڑھائے۔ یہ ہے تم لوگوں کی مزدوری، اس نے کہا۔ پھر اس نے ایک 100 کا نوٹ دیتے ہوئے کہا، یہ ہے مجھے خوش کرنے کا انعام، تم 8 کے لیے۔ وہ صاحب کا شکریہ ادا کر کے اسے سلام کر کے نیچے آ گیا۔ سب بہت خوش تھے، ان کے حساب سے انہیں 2.5 دن کی دہاڑی ایک ہی دن میں مل گئی تھی۔ اچانک رحمو کو خیال آیا، کھانا نہیں کھایا گیا اور بھوک لگ رہی ہے۔ عاقل نے بھی تائید کی، نہیں بھائی، یہ کھانے کا تو وقت نہیں۔ قاسم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس وقت کھا لو گے تو رات کو میرے گھر پر کیا کھاؤ گے؟ بات معقول تھی، استاد کھانا کس وقت ملے گا؟ 8 بجے تیار ہوگا کھانا، میں کہہ کر آیا ہوں۔ قاسم نے کہا، چلو کسی ہوٹل میں چلتے ہیں، جسے زیادہ بھوک لگی ہو وہ کچھ بسکٹ سموسے کھا لے۔ وہ سب ایک ریسٹورینٹ میں چلے گئے۔ رحیمو اور عاقل کے سوا کسی نے سموسے نہیں کھائے۔ وہاں قاسم نے مزدوری کی رقم تقسیم کی۔ اس نے 22 روپے الہی بخش کی طرف بڑھائے تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ کیا چاچا؟ یہ تمہارا حصہ ہے۔ لیکن چاچا، میں تو مہمان ہوں، تمہارے ساتھ ایک دن گزارنے کے لیے آیا تھا، الہی بخش نے احتجاج کیا۔ یہ تو تمہیں لینا ہی پڑیں گے، صاحب نے 8 آدمیوں کی مزدوری دی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بیکار بات مت کرو، قاسم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہارا حصہ لے کر ہم گناہ گار بنیں گے کیا؟ اس پہ سب پیچھے پڑ گئے۔ الہی بخش کو وہ پیسے لینے ہی پڑے، لیکن اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ ہوٹل سے باہر آ کر قاسم نے کہا، یہ الہی بخش اور زرداد میرے ساتھ جا رہے ہیں، تم لوگ 8 بجے تک میرے گھر پہنچ جانا۔ باقی سب لوگ چلے گئے۔ الہی بخش اور زرداد کو لے کر قاسم بس اسٹاپ کی طرف چل دیا۔ اس وقت صدر جانے والی بسوں میں رش نہیں تھا، انہوں نے مزے سے بیٹھ کر سفر کیا۔ نمائش کے اسٹاپ پر وہ اتر گئے۔ میں جیکب لائن میں رہتا ہوں، یہاں سے زیادہ قریب پڑتا ہے میرا گھر، قاسم نے وضاحت کی۔ سڑک پر کوئی 5 منٹ چلنے کے بعد وہ کچے پکے مکانوں کے علاقے میں پہنچ گئے۔ اب وہ تنگ گلیوں میں چل رہے تھے جہاں دونوں طرف مکان ہی مکان تھے۔ زیادہ تر مکان ایسے تھے کہ ان میں ٹاٹ کے پردے ہی دروازے کا کام کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک دروازے پر انہیں ٹھہرا کر قاسم ٹاٹ کا پردہ ہٹا کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے آواز دی، آ جاؤ۔ وہ پردہ ہٹا کر اندر چلے گئے۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی چھوٹا سا صحن تھا۔ صحن کے پار 2 کمرے تھے، ایک کچا کمرہ اور دوسرا پکا۔ پکے مکان کی چھت ٹین کی چادروں کی تھی۔ سائڈ میں باورچی خانہ اور غسل خانہ تھا۔ صحن کے اس طرف والے حصے میں بیت الخلاء تھا، درمیان میں ایک ٹینکی رکھی تھی۔ قاسم نے درمیان میں پڑا پردہ کھینچ کر گویا پردے کا اہتمام کر دیا۔ اس طرف 3-4 چارپائیاں پڑی تھیں، تکیے بھی رکھے تھے۔ قاسم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ، تھکن ہو رہی ہو تو پاؤں پھیلا لو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ الہی بخش اور زرداد بیٹھ گئے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر قاسم زرداد کو بوجھ اٹھانے کے رموز سمجھانے لگا۔ الہی بخش توجہ سے سنتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا، کون جانے یہ باتیں بھی کام آ جائیں۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ لوگ تو اس وقت چونکے جب باہر سے کسی نے قاسم کو آواز دی، استاد دو، یہ لوگ بھی آ گئے۔ قاسم نے کہا، پھر دروازے کی طرف منہ کر کے پکارا، آ جاؤ یارو۔ ٹات کا پردہ اٹھا کر سب سے پہلے مشتاق اندر آیا۔ وہ کسی چیز کو کھینچ رہا تھا، دوسری طرف سے رحیمو اس چیز کو دھکیل رہا تھا۔ قاسم اور وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اتنی دیر میں وہ لوگ اندر آ گئے۔ قاسم، الہی بخش اور زرداد کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ لوگ ایک ٹھیلا لائے تھے، وہ بہت خوبصورت ٹھیلا تھا۔ ٹھیلے کو دیکھ کر قاسم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ آگے بڑھا اور ٹھیلے کو چھو کر دیکھنے لگا جیسے وہ کوئی غیر حقیقی چیز ہو۔ کیا دیکھ رہے ہو استاد؟ یہ تمہارا ہی ہے، نثار نے کہا۔ نئی زندگی مبارک ہو استاد، رحیمو بولا۔ قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ٹھیلے پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر روندھی ہوئی آواز میں بولا، میں تم لوگوں کی اس محبت کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اس کی ضرورت نہیں استاد، نثار نے اس کی بات کاٹ دی۔ قاسم کے بعد وہ سب سے سینئر تھا۔ بس اللہ تمہیں اس ٹھیلے سے بہت رزق دے، یہ دعا قبول ہو گئی تو سمجھو ہمیں محبت کا صلہ مل گیا۔ دوسرے مزدوروں کی آنکھیں بھی چمکنے لگیں۔ میں اتنی محبت کا حقدار تو نہیں تھا یارو، قاسم منمنایا۔
تم تو اس سے زیادہ محبت کے قابل ہو استاد، پھر ہم سب غریب لوگ ہیں۔ نثار بولا، بس اب یہ ڈرامہ ختم کرو اور کھانا کھلاؤ۔ عباس نے ماحول کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن قاسم تو کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ وہ ٹھیلے پر ہاتھ پھیر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں دیوار کے پار دور کہیں بہت دور دیکھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ پھر اس سے سحر زدگی کسی کیفیت میں ٹھیلے کو دھکیل کر آگے بڑھایا اور بے ساختہ آواز لگائی، آلو، بھنڈی، بیگن، توری لے لو سبزی والا، سبزی والا۔ اپنی آواز نے خود اسے بھی چونکا دیا۔ وہ خجالت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بے حد معصوم مسکراہٹ تھی۔ لاؤ استاد، ایک سیر آلو، بیگن، عباس نے شوخی سے کہا، لیکن پکے ہوئے ہونے چاہیے، روٹی بھی ساتھ۔ قاسم کو احساس ہو گیا کہ ان لوگوں کو بہت بھوک لگ رہی ہوگی۔ آج آلو گوشت ملے گا بیٹے، اس نے شرمندگی سے کہا۔ ارے تم لوگ بیٹھو نا۔ وہ سب بیٹھ گئے۔ قاسم پردہ اٹھا کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہاتھ کی بنی ہوئی 2 ٹیبلیں اٹھا لایا۔ وہ اس نے چارپائی کے درمیان رکھ دیں۔ تم لوگ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لا رہا ہوں۔ کھانے میں آلو گوشت تھا اور چنے کی بریانی تھی۔ وہ سب کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ الہی بخش کو پردے کی اوٹ سے جھانکتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ ٹھیلے کو دیکھ رہی تھی اور آوازوں سے ان کی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ الہی بخش کو اس لمحے ان مزدوروں پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ انہوں نے اس گھرانے کو کتنی بڑی خوشی دی تھی۔ برتن سمیٹنے کے لیے قاسم کا وہ بیٹا آیا جس کا اس نے الہی بخش سے تذکرہ کیا تھا۔ دیکھنے میں وہ 10 سال کا بھی نہیں لگتا تھا۔ کھانے کے بعد گپ شپ ہوتی رہی۔ اس دوران لوگوں نے چائے پی۔ قاسم نے ان سے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ یہ تو ہمیں تم سے پوچھنا ہے استاد، نثار نے کہا۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ تم سبزی فروٹ کا کام کرو گے۔ ہاں تو اب پوچھنا کیا ہے؟ صبح منڈی جاؤ گے؟ ہاں، قاسم نے سر ہلایا۔ کس وقت جاؤ گے؟ صبح 4 بجے جانا ہوگا۔ تو پھر استاد ہم بھی یہاں سے ٹلنے والے نہیں، نثار نے کہا۔ اس پر قاسم نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر دوسروں کو، جن کے سر تائید میں ہل رہے تھے۔ ہم تمہارے ساتھ منڈی چلیں گے، نثار نے مزید کہا۔ ہمارا رکنا مسئلہ ہو تو اور بات ہے، ہم چلے جائیں گے اور صبح آ جائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس تم لوگوں کو تکلیف ہوگی، قاسم نے شرمندگی سے کہا۔ پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت تو ہے، مشتاق بولا۔ اور ہم لوگوں کی تکلیف کی فکر مت کرو، رحیمو نے کہا۔ ہم تو رت جگہ کریں گے 4 بجے تک، تاش کی پارٹی جمے گی اور یہاں پر تم لوگوں کو صبح کام پر۔ صبح اتوار ہے استاد، نثار بولا۔ یہ بتاؤ، تاش کی 2 گڈیاں ہیں تمہارے پاس؟ ہاں ہیں تو، لیکن یاروں منڈی چلنے کی ضرورت نہیں۔ تم اس بات کو چھوڑو استاد، تاش لے آؤ، رحیمو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ قاسم اندر گیا اور تاش کی 2 گڈیاں لے آیا۔ وہ 2 پارٹی میں تقسیم ہوئے اور ترپ چال کھیلنے لگے۔ الہی بخش قاسم، نثار اور رحیمو کے ساتھ تھا۔ وہ گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اندر بچے تو شاید سو گئے تھے، لیکن قاسم کی بیوی نہیں سوئی۔ اس کی بدولت ان لوگوں کو چائے ملتی رہی۔ پھر اچانک عاقل کو خیال آیا، اب بس کریں استاد، میرا خیال ہے وقت ہو گیا ہے۔ قاسم اور نثار نے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہاں ابھی رات کا اندھیرا تھا۔ ہاں، وقت ہو گیا ہے، نثار نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم لوگ ہاتھ منہ دھو لو، پھر چلتے ہیں، قاسم نے کہا۔ 15 منٹ بعد وہ سب باہر نکل آئے۔ باہر لگتا تھا پوری کائنات سو رہی ہے۔ وہ سنسان سڑک پر بے فکری سے دندناتے ہوئے چلتے رہے۔ الہی بخش نثار کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگا۔ قاسم سب سے آگے تھا، اس کے ساتھ زرداد چل رہا تھا۔ نثار بھائی، اچانک الہی بخش نے سرگوشی میں کہا، اب تم لوگ قاسم چاچا کو سبزی فروٹ دلاؤ گے نا؟ نثار نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ ہاں بخشے، اس نے آہستہ سے کہا۔ الہی بخش نے جیب سے 30 روپے نکال کر ہاتھ میں رکھ لیے۔ وہ اس نے نثار کی طرف بڑھائے۔ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں نثار بھائی۔ نثار نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، لیکن پیسے لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس کی ضرورت نہیں بخشے، ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ پیسے ہیں۔ ہم سب بہت عرصے سے اس موقع کے لیے رقم بچا رہے تھے۔ یہ بات نہیں نثار بھائی، میں تمہارے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں۔ قاسم چاچا سے میرا بھی تعلق ہے۔ نہیں بخشے، ضرورت ہوتی تو میں ضرور لے لیتا۔ تم میرا دل توڑ رہے ہو صرف اس لیے کہ میں تم میں سے نہیں ہوں، الہی بخش نے دل گرفتگی سے کہا۔ یہ بات نہیں بخشے، نثار نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، پر تو بھی مزدور ہے اور مزدور کا ہاتھ عام طور پر تنگ ہی رہتا ہے۔ یہ تو وہی پیسے ہیں جو مجھے تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے ملے ہیں، ان پر تو میرا حق ہے بھی نہیں، تم لوگوں نے زبردستی مجھے دیے ہیں۔ اب تم انہیں قبول نہ کر کے مجھے احساس دلا رہے ہو کہ میں بدرنگ ہوں۔ تو پاگل ہو گیا ہے؟ دیکھ بھائی، تو بھی مزدور اور ہم بھی، یہ بڑا رشتہ ہوتا ہے، ہمارے دکھ سکھ ایک سے ہیں، مگر میری جان، یہ معاملہ برادری کا۔
نثار کہتے کہتے رکا۔ برادری کا بھی نہیں، ٹولی کا معاملہ ہے یہ۔ ٹھیک ہے نثار بھائی، الہی بخش نے اداس لہجے میں کہا، آئندہ میں بھی اپنی حد میں رہوں گا۔ نثار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا دیا۔ لا پیسے مجھے دے اور اب منہ مت لٹکا۔ اس نے الہی بخش سے نوٹ لے کر گنے۔ وہ 30 روپے تھے۔ نثار جانتا تھا گزشتہ روز کی مزدوری میں حصہ 22 روپے تھا، یعنی اس میں 8 روپے الہی بخش نے اپنی جیب سے ملائے تھے، جبکہ پچھلے روز اس نے کام بھی نہیں کیا تھا پورا دن، بلکہ اب تک انہی لوگوں کے ساتھ تھا۔ نثار کا دل دکھنے لگا، لیکن وہ الہی بخش سے حجت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خاموشی سے پیسے جیب میں رکھ لیے۔ وہ سب سبزی منڈی کی طرف چلتے رہے۔ منڈی دیکھ کر الہی بخش حیران رہ گیا۔ وہاں ایسی گہما گہمی، ایسا ہجوم تھا جیسے دن نکل چکا ہو۔ قاسم اپنے تھوڑے تھوڑے کر کے بچائے ہوئے پیسے لایا تھا اور اسی حساب سے مال خریدنا چاہتا تھا۔ نثار نے جو اسے پھلوں کی کئی پیٹیاں سبزیوں کے علاوہ دلائیں تو وہ حیران رہ گیا اور اس کی آنکھیں پھر بھیگ گئیں۔ اس سب کی ضرورت نہیں تھی یارو، وہ ٹھیلا ہی بہت تھا۔ وہ بڑبڑایا، بیکار باتیں مت کرو استاد، رحیمو بولا۔ واپسی کے سفر میں وہ سب لدے پھدے تھے اور بہت خوش تھے، وہ جیسے سب ہی کوئی نیا کام شروع کر رہے ہوں۔ گھر پہنچ کر انہوں نے ٹھیلا لدوانے میں قاسم کی مدد کی۔ سب بہت خوش تھے۔ ہر شخص بساط بھر مشورے دے رہا تھا۔ سبزیاں اور پھل لگ گئے تو ٹھیلا اور خوبصورت لگنے لگا۔ اس دوران سورج نکل آیا تھا۔ قاسم نے انہیں ناشتہ کروایا۔ سب نے ڈٹ کر چائے میں پاپے بھگو کر کھائے۔ پھر چلنے کا وقت آ گیا۔ قاسم کو ٹھیلا لے کر نکلنا تھا۔ اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا۔ استاد ہمیں اجازت دو، نثار نے کہا، اب ہم چلتے ہیں، تم بھی بسم اللہ کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ قاسم ممنونیت بھری نگاہوں سے ایک ایک کو تکتا رہا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ اسے احساس تھا کہ شکریہ بہت چھوٹا لفظ ہے۔ عباس نے بھرے ہوئے ٹھیلے کو ہلکے سے دھکیلا۔ واہ استاد، یہ تو پھول ہو رہا ہے، تمہارے تو مزے آ گئے، اس نے شوق لہجے میں کہا۔ اس پر سب ہنس کر آگے بڑھ گئے۔